بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، ہمارا آج کا موضوع بہت دلچسپ اور بہت ریلیونٹ ہے آج کل کے زمانے میں، اور وہ یہ ہے کہ انگزائٹی یا پریشانی یا بے چینی کی کیفیت جو ہے یہ کیا چیز ہے، کیا بلا ہے، اور اس سے نمٹنے کے لیے چند آسان ترکیبیں کیا ہیں۔ تو ناظرین، یہ ایک ایسی چیز ہے انگزائٹی یا پریشانی یا بے چینی جو آج کل ہم میں سے اکثر لوگوں کو بہت متاثر کر رہی ہے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کوئی بہت برا ہونے والا ہے، جس کی وجہ سے کبھی آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، کبھی ہاتھوں میں پسینہ آنے لگ جاتا ہے اور بے چینی سی ہو جاتی ہے اور نیند خراب ہو جاتی ہے۔ تو پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ تو اگر یہ چیزیں آپ کو محسوس ہوتی ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کو انگزائٹی کی بیماری ہو گئی، اور اس سے نمٹنے کے لیے چند آسان طریقے بھی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو برائے کرم ویڈیو آپ نے آخر تک دیکھنی ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انگزائٹی یا پریشانی یا بے چینی یہ کیا چیز ہے۔ یہ دراصل ہمارے دماغ کا ایک فطری رد عمل ہے جو ہمیں خطرے سے خبردار کرتا ہے۔ یہ ایک قسم کا خوف یا بے چینی ہے جو اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم کسی مشکل صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں، جیسے امتحان آ گیا ہے، پتہ نہیں پاس ہوں گے یا فیل ہوں گے، ہم پریشانیاں کرتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی کاروبار ہے، یہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو مختلف اس قسم کی سچویشنز آتی ہیں، اور بظاہر تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند اس لحاظ سے ہوتی ہے کہ یہ ہمیں محنت کرنے یا تیاری کرنے کی ترغیب دیتی ہیں کہ بھائی ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے، لہٰذا ہمیں یہ کر لینا چاہیے، ہمیں کوئی سیونگ کرنی چاہیے، کل کو حالات خراب ہو جائے پھر کیا کریں گے، ہمیں امتحان کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر یہاں تک رہیں تو پھر تو یہ فائدہ مند چیز ہے۔ لیکن جب یہ پریشانی بے قابو ہو جائے اور اتنی بے قابو ہو جائے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی متاثر ہونے لگ جائے اور ہم اپنا نارمل کام نہ کر سکیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ ایک بیماری کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے، انگزائٹی کی شکل اختیار کرتی۔ تو اس کی اور بھی بہت سی وجوہات ہیں، جیسے کام کا دباؤ، مالی مسائل، تنخواہ کا مسائل، اور اسی طریقے سے دیگر جو ہماری پریشانیاں ہیں آج کل کی۔ اور اس سے پھر ہوتا کیا ہے کہ دل کی دھڑکن تیز ہونے لگ جاتی ہے۔ اچانک پتہ لگتا ہے کہ یار دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی ہے، سانس نہیں آ رہا، سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، بے چینی سی ہے، نیند اڑ گئی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا بیماری لگ گئی ہے۔ تو بیسیکلی وہ کوئی جسمانی بیماری ہی نہیں ہوتی، وہ ایک آپ کے لیے ایک ذہنی مسئلہ ہی ہوتا ہے، ایک نفسیاتی مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ آپ یہ علامات محسوس کرتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں۔ تو وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی خاندانی پریشانی، یا کوئی نہ کوئی امتحان یا مالی مسائل، یہ سارے آپ سوچتے رہتے ہیں اور پھر انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا جو ہے وہ بھی آج کل بہت ہمیں اس بیماری میں مبتلا کرتا ہے، یعنی
مثلا ملکی حالات کے بارے میں اور لوگوں کے بارے میں کئی چیزوں کے بارے میں آپ وہاں دیکھتے ہیں، اور اکثر بہت ساری چیزوں کے بارے میں ایگزیجریشن کی گئی ہے کہ یہ ایسے ہو جائے گا، یہ ویسے ہو جائے گا، یہ تباہی ہو جائے گی، یہ ایسے ہوگا ویسے ہوگا۔ جب یہ ساری چیزیں آپ سوچتے ہیں تو اس سے آپ کو پریشانی ہو جاتی ہے، اور آپ ہر وقت غیر یقینی میں رہتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب ہم کیا کریں گے، اب کیسے کریں گے۔ اس کے علاوہ کئی جینیاتی عوامل بھی ہوتے ہیں، یعنی فرض کر لیں کہ ماں باپ میں سے کوئی اس طرح نفسیاتی طور پر کمزور ہے اور وہ اس طرح پریشانیاں کرنے والا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بچوں میں بھی ایسے ہو جائے۔ اور اسی طرح دماغ میں بعض کیمیکلز کا عدم توازن وہ بھی انگزائٹی کا سبب بن سکتا ہے۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ آپ اس سے نمٹ سکتے ہیں۔ تو آئیے آج آپ کو کچھ آسان طریقے بتاتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ انگزائٹی کو ختم کر سکتے ہیں۔ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ لمبا اور گہرا سانس لینے کی ورزش کریں۔ جب بھی آپ سمجھیں کہ آپ پریشان ہو رہے ہیں تو 4-5 سیکنڈ کے لیے گہری سانس لیں اس طرح کر کے، اور 4-5 سیکنڈ کے آپ نے روکنا، پھر آپ نے سانس کو نکالنا ہے۔ تو اس طرح آپ نے 5 سے 10 دفعہ دہرانا ہے۔ اس سے آپ کے دماغ کو سکون ہوگا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب آپ زیادہ پریشانی کرتے ہیں تو ایک دم آپ کا جو ہے نا وہ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور پریشانی اور علامات آنے لگ جاتی ہیں۔ تو اس وقت اگر آپ رک جائیں اور رک کے آپ یہ عمل 2-3 دفعہ دہرائیں تو آپ کا دماغ بھی پرسکون ہو جائے گا، اور آپ کا بلڈ پریشر بھی اگر پریشانی کی وجہ سے ہائی ہوا ہے تو وہ نارمل ہو جائے گا، اور یہ تمام سمٹمز جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ دوسرا جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ ورزش کریں، چہل قدمی کریں۔ یہ ایک ایسی عادت ہے جس سے کہ بے شمار بیماریاں آپ کی دور ہو جائیں۔ سمجھ لیں کہ ہر مرض کی دوا ہے۔ آپ کی شوگر اس سے ٹھیک ہوگی، آپ کا بلڈ پریشر اس سے ٹھیک ہوگا، آپ کی دل کی بیماریاں اس سے ٹھیک ہوں گی، آپ کا وزن جو ہے وہ اس سے بہتر ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ روزانہ 20 سے 30 منٹ چہل قدمی کریں یا ہلکی ورزش کریں، اور خاص طور پہ بہتر یہ ہے کہ آپ صبح کے وقت یہ ضرور کریں، کیونکہ صبح کے وقت تمام جو پودے ہیں، درخت ہیں، وہ آکسیجن چھوڑتے ہیں۔ چنانچہ اگر اس ماحول میں آپ چہل قدمی کر رہے ہیں یا ہلکی ورزش کر رہے ہیں تو جسم میں آکسیجن زیادہ جائے گی اور آپ بہتر محسوس کریں گے۔ آپ کے دماغ میں جو خوشی کے ہارمونز ہیں وہ ریلیز ہوں گے اور تناؤ کم ہو جائے گا۔ اور تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی سوچ کو مثبت کریں۔ یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس اگر ایک گلاس جو ہے آدھا پانی سے بھرا ہوا ہے تو آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ یار بس اب تو آدھا گلاس ہی رہ گیا، اب کیا ہوگا۔ اور آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ یار ابھی آدھا گلاس تو باقی ہے، اگر میں ضرورت ہوئی تو میں پی لوں گا۔ تو ہر چیز کو منفی کی بجائے پازیٹیو طریقے سے سوچیں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ امتحان میں نمبر نہیں آئیں گے تو پہلے سے ہی سوچ لیں کہ یار اچھا چلو اگر اس دفعہ نہ آئے نمبر تو میں دوبارہ تیاری کر کے امتحان لیتا ہوں، یا میں کوئی اور جو ہے وہ سبجیکٹ میں چلا جاؤں گا، کوئی اور پروفیشن اختیار کر لوں۔ تو اس لیے یہ آپ مثبت سوچ جو ہے نا یہ ضرور کریں، اس سے ہی آپ جو ہے انگزائٹی کو دور کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے شکر گزار بندے بنیں اور لوگوں کے بھی شکر گزار بندے بنیں۔ شکر گزاری کی عادت بنائیں، یعنی جس نے بھی آپ سے کوئی نیکی کی ہے ہمیشہ اس کا شکریہ ضرور ادا کریں۔ اور 5 وقت جب آپ نماز پڑھتے ہیں ہر نماز میں بھی آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے کتنی نعمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ اگر آپ ایسا کریں گے تو اللہ مزید نعمتیں دے گا۔ تو شکر گزاری بھی انگزائٹی سے بچنے کے لیے
ایک اہم طریقہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور جو اہم چیز ہے وہ ہے کہ آپ، بلکہ سب سے سمجھ لیں آج کے دور میں اہم ہے کہ سوشل میڈیا سے، انٹرنیٹ سے جان چھڑائیں۔ بہت ضروری کام کے وقت اس کو استعمال کیا کریں، ہر وقت اس کو استعمال نہ کریں، نہ خود کریں نہ بچوں کو کرنے دیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو بہت ہی یوزفل بھی ہے اور بہت ہی خطرناک بھی ہے، بچوں کے لیے بھی بڑوں کے لیے۔ چنانچہ اگر آپ انگزائٹی کا شکار ہیں تو کچھ وقت کے لیے آپ بالکل موبائل سے پیچھا چھڑا لیں، اور جب آپ ایسا کریں گے تو بہت ساری آپ کی انگزائٹیز انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ اور پھر یہ ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے موازنہ کرنے سے بھی بچیں کہ جی فلاں کے پاس فلاں گاڑی ہے، فلاں کے پاس فلاں گھر ہے، فلاں کے پاس اتنی کوٹھیاں ہیں، میرے پاس اتنی ہیں۔ جب آپ اس طرح کی چیزیں سوچتے رہتے ہیں تو تب بھی پریشانی ہوتی ہے۔ بس اللہ کا شکر کریں، جو بھی ہے اس پہ اللہ کا شکر کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام آپ کی جو کمیاں ہیں وہ پوری کرے گا۔ اور سب سے آخر میں یہ ہے کہ اگر ان سب چیزوں کے باوجود بھی انگزائٹی آپ کی زندگی کو بہت زیادہ متاثر کر رہی ہے، آپ نہیں ٹھیک ہو رہے، تو پھر شرمائیں نہیں، کسی ماہر نفسیات سے یا کسی سائیکیٹرسٹ سے یا کسی بھی ماہر ڈاکٹر سے آپ رابطہ کریں۔ یہ کوئی شرم والی بات نہیں ہے، ایک نارمل چیز ہے۔ جیسے اور بیماریاں ہوتی ہیں ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اسی طرح جو نفسیاتی اور ذہنی بیماریاں ہیں ان کے لیے بھی ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ انگزائٹی کوئی ایسی خطرناک بیماری نہیں ہے جو کہ آپ کی زندگی پر حاوی ہو جائے۔ اگر آپ ان آسان طریقوں کو اپنائیں تو آہستہ آہستہ آپ بہتر محسوس کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو اور لوگوں سے شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی اس کے بارے میں پتہ چلے۔ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔